قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت نامنظور۔ وزیراعظم شہباز شریف قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا طارق بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کی جانب سے قطر کی خود مختاری اور دفاع میں تعاون کا آغاز۔ دوسری جانب پاکستان اور الجزائر کی درخواست پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اسرائیلی اقدامات سنگین نوعیت کے ہیں، سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ برادر ملک قطر کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی ولی عہد کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور انہیں روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ قطر کی جانب سے کیے جانے والے ہر اقدام میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجلس شورا کونسل کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا، غزہ فلسطینی زمین ہے اور کوئی بھی جارحیت انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ آمد۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا بھی قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر فضائی حملے۔ وحشیانہ حملوں میں فلسطین، لبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن کو نشانہ بنایا۔ یمن کے دارالحکومت سنا پر بمباری میں 35 افراد جاں بحق۔ حملے میں حوثی حکومت کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ میں اسرائیلی سفیر کا اشتعال انگیز بیان، کہا قطر میں مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ چارلی کرک ریاست یوٹا کی یونیورسٹی میں خطاب کر رہے تھے۔ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی گردن میں لگی۔ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر اپنے دوست کی موت کی تصدیق۔ لکھا، کوئی بھی امریکی نوجوان کو ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کا کہنا ہے فائرنگ ممکنہ طور پر یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی پرچم اتوار تک سرنگوں رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، چارلی کرک کی ہلاکت کے بعد سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ کراچی میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات نے رات تک بارش برسانے والا سسٹم شہر سے نکل جانے کی نوید سنا دی۔ ناظم آباد، نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن اور منگو پیر میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کورنگی ندی اور کوزوے تاحال ٹریفک کے لیے بند۔ شہریوں کی رہنمائی کے لیے پولیس اہلکار بھی تعینات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں تیز بارش کا امکان نہیں۔ بارش برسانے والے سسٹم کا اثر جام شورو، ٹھٹھا اور سجاول میں ابھی رہے گا۔ سندھ حکومت سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اولین ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ عوام تکلیف میں ہے، یہ وقت تنقید کا نہیں۔ ہم اگر متحد ہوں گے تو آزمائش سے نکل جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی بیراجز اور حفاظتی بندوں کا معائنہ کیا۔ گزشتہ 2 روز کی بارشوں کے دوران انتظامیہ پوری طرح متحرک رہی۔ بارش کا پانی کلیئر کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ مزید کہا، پاکستان اس وقت پوری دنیا میں سرخرو ہے۔ ہماری افواج اور قوم نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے جس طرح بھارت کا غرور خاک میں ملایا، قطر جواب دے کر اسرائیل کے غرور کا خاتمہ کرے۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، بہاؤ 6,65,425 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ 12 گھنٹوں میں 8,26,425 کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ رحیم یار خان کی نواحی بستیاں زیر آب، 66,000 متاثرین مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 1,82,000 کیوسک ہو گیا۔ مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 50,000 کیوسک رہ گیا۔ پنجدت کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، پانی کی سطح 6,60,060 کیوسک رہ گئی۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 5,02,861 کیوسک ریکارڈ۔ کنڈیاروں میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار، 0 پوائنٹ پر حساس پشتوں کی نگرانی جاری۔
जलाल पुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की प्राइवेट कश्ती उलट गई। 4 साल बच्चा जहां बहाक, 8 लापता। मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत 19 अफराद को जिंदा बचा लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने के एक और वाक़े में 20 अफराद पानी में गिर गए। रेस्क्यू हुकाम का तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने का दावा। कश्ती ओवरलोड होने की वजह से हादसे का शिकार हुई। आरिफ वाला में फंसे 18 अफराद को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर शुजाबाद में दरिया में डूबने वाले 26 साल मोहम्मद जाफर की लाश 5 रोज बाद मिल गई। इंसानियत पर तरस न खौफ खुदा। निजी कश्ती वालों ने मुतासरीन की बेबसी को कमाई का जरिया बना लिया। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान ने किराया आसमान पर पहुंचा दिया। खुश्की वाले इलाके तक आने का एक चक्कर इंतहाई महंगा। मुतासरीन के मुताबिक 30 से 50 हज़ार रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। जायद रकम लेने की शिकायत पर एक्शन। निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार। कश्तियां सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नेग्लिजेंस और बिजनेस एज रूटीन का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं है। हालात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए। और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतें मुकर्रर करने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए। इलाके में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुछ लोग घरों में बैठकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। प्राइवेट कश्तियां अब हुकूमती निगरानी में चलेंगी। मुआवजा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अवामी राबते, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। डॉक्टर हुसैन ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस का खत वज़ीर आज़म के हवाले किया। खत में बांग्लादेश की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की भी पेशकश। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी या नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। अलीमा खान और उनकी बहनें अदालत पहुंच गईं। सदर आसिफ जरदारी कल चीन रवाना होंगे। दौरे के पहले हिस्से में सदर मुमलिकत शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिना तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। रहनाला खोर्द में 2 मालगाड़ियां टकरा गईं। ड्राइवर जामहक बस्ती रहीम बख्श के करीब एक मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग हो गई। अकब से आने वाली गाड़ी का इंजन भी अलग होने वाली बोगियों से जा टकराया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। ट्रैक क्लियर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबलों में 6 डाकू हलाक। सीसीडी मॉडल टाउन पुलिस ने चौंक के इलाके जुबली टाउन में खुफिया इतला पर छापा मारा। मुलजिमों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान 3 मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों से मारे गए। चौंक में ही एक और मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम मारा गया। 2 मोरिया पुल के करीब सीसीडी से मुकाबले में ज़ेर हिरासत 2 मुलजिम हलाक हो गए। पुलिस असलम और जमील को रिकवरी के लिए लेकर गई तो साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमों का एक साथी फरार हो गया। कराची के सानह बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस बीत गए। 260 मजदूर झुलसने, दम घुटने और छत गिरने से जाम हक हुए। जुर्म साबित होने पर MKM के 2 अरकान को सजाए मौत सुनाई गई। सबूत और शवाहिद न होने पर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजिमान को बरी किया गया।
قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون، ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے نیتن یاہو کا فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار دے دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے گزشتہ روز نیتن یاہو سے دوبارہ گفتگو کی۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو سے پوچھا کیا حملہ کامیاب رہا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا انہیں ایک موقع ملا تھا، اسی لیے کارروائی کی۔ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت پر عالمی برادری سراپا احتجاج، کینیڈا کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا اندیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے کہا کہ دوحہ میں اسرائیلی حملہ کسی طور قبول نہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا ازسرنو جائزہ لے رہے ہیں۔ یورپی یونین کا بھی اسرائیل کو سبق سکھانے کا اندیا۔ یورپی یونین کی سربراہ ون ڈیر لین کہتی ہے کہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں مزید برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اسرائیل کا غیر قانونی بستیاں بسانے کا منصوبہ اور دو ریاستی حل سے متاثر کرنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل نے روش بدلی تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر سخت اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی برطانیہ آمد۔ لندن میں وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے تناؤ کے ماحول میں ملاقات۔ کیئر سٹارمر کا غزہ کی صورتحال اور قطر پر اسرائیلی حملے پر تحفظات کا اظہار۔ اسرائیلی صدر نے برطانیہ کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان پر احتجاج کیا۔ ملاقات سے قبل دونوں رہنماؤں کا عمارت کے باہر رسمی مصافحہ، چہروں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اسرائیلی صدر کی آمد پر برطانوی شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس بھر میں بجٹ کٹوتیوں کے خلاف 2 لاکھ افراد کا مظاہرہ، صدر میکرون سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ پیرس میں عمارت جلا دی، مغربی شہر رینس میں بس نظر آتش۔ مظاہرین نے مختلف مقامات پر آگ لگا کر اہم سڑکیں اور ہائی ویز کو بلاک کر دیا۔ جنوبی مغربی علاقے میں بجلی کی کیبلز کو آگ لگنے سے ٹرین سروس بھی معطل۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چہرے نہیں بلکہ پالیسی بدلنا ہوگی۔ نیپالی سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس عبوری حکومت سنبھالنے کے لیے آمادہ۔ نوجوانوں پر مشتمل تحریک کے رہنماؤں کی فوجی قیادت سے ملاقات۔ ملک میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ جین زی نے سابق چیف جسٹس سوشیلا کرکی کا نام عبوری حکومت کی قیادت کے لیے تجویز کیا۔ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، بانی پاکستان محمد علی جناح کا 77واں یوم وفات۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان بر صغیر نے الگ وطن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مملکت خداداد کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صوبائی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔ صوبائی کابینہ نے بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور 9/11 وہ تاریخ جس نے دنیا کی تاریخ بدلی۔ امریکی تاریخ کے بدترین سانحے کو 24 برس بیت گئے۔ دہشت گردوں نے 4 مسافر طیارے ہائی جیک کر کے واشنگٹن اور نیو یارک میں اہم عمارتوں سے ٹکرا دیے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں زمیں بوس ہونے سے 3000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حملوں کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی۔ امریکہ نے واقعے کو جواز بنا کر افغانستان پر حملہ کیا۔